ایک شخص جس نے تقریباً نصف صدی تک امریکہ کی بہترین ایجنسی FBI کی نیندیں حرام کر رکھی۔ DB کوپر کون تھا، کہاں سے آیا اور آخر کہاں چلا گیا؟ کیا یہ معاملہ کبھی حل ہو پایا؟ میں ہوں محمد سلمان اور انٹرٹینمنٹ ٹریٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ یہ بدھ 24 نومبر 1971 کا ایک عام سا دن تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ دن امریکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں بھولا جائے گا۔ امریکی تہوار تھینکس گیونگ سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص نے امریکہ کے شہر پورٹلینڈ سے دوسرے شہر سیٹل جانے کے لیے ہوائی اڈے سے ڈین کوپر کے فرضی نام سے $20 کا ٹکٹ خریدا اور نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کی فلائٹ 305 میں سوار ہوا۔ کوپر ایک پرسکون آدمی تھا جو 40 کی دہائی کے وسط میں نظر آتا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی ٹائی اور سفید شرٹ والا بزنس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ جب وہ پرواز کے منتظر تھے تو اس نے بوربن اور سوڈے کا آرڈر دیا۔ پرواز 305 نے اپنے طے شدہ وقت 2:50 پر اڑان بھری۔ ٹیک آف کے فوراً بعد کوپر نے ہوائی میزبان فلورنس شیفنر کو ایک نوٹ دیا، جو فلورنس نے یہ فرض کرتے کہ نوٹ میں ایک تنہا بزنس مین کا فون نمبر موجود ہے، کھولے بغیر اپنے پرس میں رکھ لیا۔ کوپر نے اس کی طرف جھک کر کہا، مس بہتر ہے کہ تم اس نوٹ کو پڑھ لو، میرے پاس بم ہے۔ کوپر نے فلورنس کو اپنے ساتھ والی نشست پر آنے کا کہا۔ جب فلورنس کوپر کے ساتھ والی نشست پر آئی تو کوپر نے اپنے پاس موجود بریف کیس کو چند سیکنڈ کے لیے کھولا تاکہ فلورنس بم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ بریف کیس بند کرنے کے بعد کوپر نے اپنے مطالبات بتائے کہ $2 لاکھ امریکی، 4 پیراشوٹ اور سیٹل میں اس ہوائی جہاز کی ری فیولنگ۔ فلورنس نے کوپر کی ہدایات کاکپٹ میں پائلٹوں تک پہنچائیں۔ پائلٹ ولیم اسکاٹ نے سیٹل ایئرپورٹ ٹریفک کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا، جس کے نتیجے میں مقامی اور وفاقی حکام کو آگاہ کیا گیا۔ دیگر 36 مسافروں کو غلط معلومات دی گئی کہ سیٹل میں معمولی فنی خرابی کی وجہ سے ان کی آمد میں تاخیر ہوگی۔ نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کے صدر ڈونلڈ لیروپ نے تاوان کی ادائیگی کا اختیار دیا اور تمام ملازمین کو ہائی جیکر کے مطالبات کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا حکم دیا۔ پائلٹ نے ہوائی جہاز کو تقریباً 2 گھنٹے چکر لگوایا تاکہ سیٹل پولیس اور FBI کو کوپر کے پیراشوٹ اور تاوان کی رقم جمع کرنے اور ہنگامی اہلکاروں کو متحرک کرنے کے لیے کافی وقت فراہم کر سکے۔ FBI کے ایجنٹوں نے سیٹل کے متعدد بینکوں سے تاوان کی رقم جمع کی اور ان کی مائکرو فلم بنوائی۔ شام 5:25 پر کوپر کو بتایا گیا کہ ان کے مطالبات پورے کر دیے گئے ہیں، تو جہاز ٹیکوما ایئرپورٹ پر اتارا گیا اور اسے ایک الگ رن وے پر ٹیکسی کروائی گئی۔ پیسوں سے بڑا بیگ اور پیراشوٹ اگلی سیڑھیوں کے ذریعے ہوائی جہاز میں پہنچایا گیا۔ ترسیل مکمل ہونے کے بعد کوپر نے تمام مسافروں اور ہوائی میزبانوں کو جہاز چھوڑنے کا حکم دیا۔ ایندھن بڑھنے کے دوران کوپر نے ہوائی عملے کو آگے میکسیکو کے سفر کے بارے میں ہدایت دی کہ انہیں کس رفتار اور کتنی اونچائی پر جہاز چلانا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوپر مقامی علاقے سے واقفیت کے علاوہ جہاز اڑانے کے بارے میں بھی کافی کچھ جانتا تھا۔ ایک ہوائی میزبان کے مطابق وہ بہت پرسکون نظر آتا تھا۔ اس کا بات کرنے کا انداز انتہائی شائستہ تھا۔ صبح 7:40 کے قریب فلائٹ 305 نے صرف 5 افراد کے ساتھ اڑان بھری۔ انہیں میکسیکو پہنچنے سے پہلے رینو ایئرپورٹ سے ایک بار پھر ری فیولنگ کرنا تھی۔ کوپر نے تمام عملے کو کاکپٹ میں رکھ کر دروازہ بند کرنے کی ہدایت کی۔ تقریباً 8:15 کے قریب پائلٹ نے عقبی دروازہ کھلنے کی لائٹ جلتے دیکھی۔ فلائٹ 305 تقریباً 10:15 پر رینو ایئرپورٹ پر اتری تو اس طیارے کو FBI کے ایجنٹوں، ریاستی فوجی اور مقامی پولیس نے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ اب تک یہ یقین نہیں ہو سکا تھا کہ کوپر جہاز میں موجود ہے کہ نہیں، لیکن ایک مسلح تلاشی نے فوری طور پر اس کی غیر موجودگی کی تصدیق کر دی۔ ایجنٹس کو جہاز سے کئی نامعلوم فنگر پرنٹس ملے۔ اس کے علاوہ کوپر کی ٹائپنگ اور 4 میں سے 2 پیراشوٹ بھی جہاز میں سے ملے۔ FBI سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کی تلاش ہر ممکنہ جگہ پر کر رہے تھے۔ اس علاقے کے تمام گاؤں اور شہروں کو باریکی سے تلاش کیا جا رہا تھا، مگر کوپر کو نہ تو کسی نے اترتے دیکھا، نہ اس کا پیراشوٹ مل سکا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ کوپر زندہ نہیں اتر سکا، مگر اس کی باقیات بھی نہیں مل سکی۔ حکومت نے ان نشانی لگے ڈالرز کے نمبر بھی شائع کیے۔ ان ڈالرز کی خبر دینے پر باقاعدہ انعام بھی رکھا گیا۔
مگر کبھی نہ تو کوپر کی کوئی خبر ملی اور نہ ہی ڈالرز کی۔ یہاں پر ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جس شخص نے ڈین کوپر کے نام سے ہوائی ٹکٹ لیا وہ بعد میں ڈی بی کوپر کے نام سے کیسے مشہور ہوا کچھ یوں کہ ایک نیوز رپورٹر نے جلد بازی میں کچھ خبروں کو مکس کر دیا اور ڈین کوپر کو ڈی بی کوپر کہا، جو بعد میں لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ کوپر کیس میں مقامی گاؤں جنگل کی جامع تلاشی لی گئی۔ اس کے علاوہ مرون جھیل کی 200 فٹ گہرائی میں بھی تلاشی لی گئی، لیکن کسی کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ فروری 1980 میں دریائے کولمبیا کے کنارے ایک نوجوان لڑکے نے تائیوان کے ایک چھوٹے سے ذخیرے کو دریافت کیا۔ اس تلاش نے نئی دلچسپی کو جنم دیا، لیکن آخرکار اسرار مزید گہرا ہو گیا اور تائیوان کی بڑی رقم کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کوپر کیس کی انویسٹیگیشن 45 سال تک چلتی رہی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور بالآخر 8 جولائی 2016 کو ایف بی آئی نے ڈین کوپر کا کیس یہ کہتے ہوئے بند کرنے کا اعلان کیا کہ اس کیس میں استعمال ہونے والے وسائل دوسرے اہم کیسوں میں استعمال کیے جائیں گے، جبکہ اگر کوپر کیس کے حوالے سے کسی کو کوئی سراغ ملے تو وہ مقامی پولیس یا ایف بی آئی حکام سے رابطہ کر سکتا ہے۔ جب اس کیس کو بند کیا گیا تو کوپر کیس کی فائل 60 والیومز پر مشتمل تھی، جسے واشنگٹن ڈی سی میں واقع ایف بی آئی کے ہیڈ کوارٹرز میں تاریخی مقاصد کے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔